اور اس کے ساتھ ہی ان کی زندگی کے اندر خالق کے ساتھ تعلق اور مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی. میں کہتا ہوں حضرت امام زین العابدین کی پوری زندگی ان دو حصوں میں تقسیم تھی. مزے کی بات یہ ہے کہ کسی تعلق میں بھی ذرہ برابر کمی نہیں آنے دی. نہ عبادت خداوندی میں کوئی فرق آیا، نہ خدمت خلق میں کوئی فرق آیا. اور میرے دل سے پوچھیں تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص مجھ سے سوال کرے کہ 2 لفظوں میں اسلام کی تشریح بتا دے، پورے دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کا خلاصہ 2 لفظوں میں بتا دے، میں وہ 2 لفظ یہی کہوں گا: نمبر 1 عبادت خداوندی، نمبر 2 خدمت خلق. ہمارا دین ان 2 حصوں سے آگے کچھ نہیں ہے. ایک تعلق رب سے ہے اور دوسرا تعلق رب کے بندوں سے ہے. یہ دونوں کی آزمائش ہے. دنیا میں رہیں تو رب کا کتنا حق ادا کیا، جس معاشرے میں رہے لوگوں کے ساتھ تمہارے تعلقات اور اٹھنا بیٹھنا وہ کیا تھا. بس یہی 2 سوال ہیں، اسی کے گرد ساری آزمائش گھوم رہی ہے. اور جتنا ان 2 سوالوں کے جواب میں سرخ روح حضرت امام سجاد ہوئے ہیں اتنا پھر کوئی نہیں ہے. نام علی تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی حضرت علی کے نام پر اپنے بیٹے 3 نام رکھے: علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. یہ 3 نام علی جو حضرت امام حسین کے صاحبزادوں کے تھے یہ حضرت علی کے نام پر یعنی دادا کے نام پر تھے. تو ان کا نام بھی علی تھا. زین العابدین کا مطلب عبادت گزار لوگوں کی زیب و زینت، سنگھار. سجاد آپ کا دوسرا مشہور لقب، سجاد، سین پر زبر جیم پر شد. سجاد یہ تو ہم ویسے نام بولتے رہتے ہیں، سجاد اصل نام ہے. اسی نام کی برکت پہ، اسی نام کی نسبت پہ ہم اپنے بچوں کے نام سجاد رکھتے ہیں. یہ سب سے پہلا لقب کن کا تھا؟ امام زین العابدین کا تھا. سجاد کا معنی رب کی بارگاہ میں بہت زیادہ سجدے کرنے والا. اور یقین مانیے یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ پرہیزگاروں کے ہزارہا سجدے مل کر بھی امام زین العابدین کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جس کیفیت میں، جس خشیت الہی میں، جس خشوع و خضوع میں حضرت امام زین العابدین سجدہ کیا کرتے تھے. اور جب وہ سجدہ کرتے تھے حرم شریف کے اندر، پھر سجدے کے اندر جو ان کی کیفیت ہوتی تھی، ان کی مبارک زبان سے نکلنے والے الفاظ ہوتے تھے: الہی عبیدک بفنائک، الہی مسکینک بفنائک، الہی سائلک بفنائک. ان الفاظوں کی گونج طواف کرنے والوں کے طواف کو روک دیتی تھی. کھٹ جاتے تھے لوگ، رک جاتے تھے اور وہ خود اس خشوع و خضوع کا حصہ بن جاتے تھے. امام زین العابدین سجدے میں روتے تھے اور لوگ دوران طواف ان کے الفاظ سن کر رویا کرتے تھے. اور آپ خود سمجھیں، جو جا چکے ہیں اللہ ہم سب کو لے جائے، اس منظر کو دل دماغ میں لے کر آئیں کہ جب امام زین العابدین سجدے میں فریاد کر رہے ہیں اور طواف کرنے والے ان کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں تو وہ منظر کیسا ہوگا. ایک مرتبہ حج پہ تشریف لے کر آئے امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. اتفاق ہے کہ اس وقت کا حاکم ہشام بن عبد الملک وہ بھی حج پہ آیا. دونوں حرم میں داخل ہوئے. ایک کے پاس منصب ہے تو حکومت کا ہے، بادشاہت کا ہے، ملوکیت کا ہے، اور دوسرے کے پاس حوالہ ہے تو کس کا ہے؟ نواسہ رسول کی نسبت ہے، حضور کی آل اولاد کی نسبت ہے. عقیدت میں، احترام میں لوگ دوڑ پڑے. حضرت کی دست بوسی ہوئی. حضرت کے ارد گرد ہجوم ہی ہجوم تھا خلقت کا. سردار آئے ہوئے تھے. ایک سردار نے نام تو سن رکھا تھا، شکل سے واقف نہیں تھا. اس نے ہشام بن عبد الملک ہی سے پوچھ لیا، بادشاہ سے پوچھ لیا، یہ جوان کون ہے جس کی طرف خلقت لپکی چلی جا رہی ہے؟ یہ جدھر جاتے ہیں ہجوم ادھر ہی ہے. تو بادشاہ تھا. بادشاہ نے دیکھا کہ کوئی میری طرف تو نہیں آ رہا. تعصب سے ویسے لوگ بھرے ہوئے تھے. تعصب میں جواب دیا کہ میں اس کو نہیں جانتا. بھلا کون نہیں جانتا تھا امام زین العابدین کو؟ وقت کے بادشاہ بھلا نہیں جانتے تھے؟ بنو امیہ والے لوگ نہیں جانتے تھے تو پھر کون جانتا تھا بتائیں؟ کہاں میں نہیں جانتے اس کو. فرزدق شاعر تھا، عرب کا بڑا مشہور شاعر ہے. وہ کھڑا سن رہا تھا کہ سردار نے سوال کیا ہے تو بادشاہ نے کہا ہے کہ میں امام زین العابدین کو نہیں جانتا. فرزدق نے فی البدی فوراً اشعار کہے حضور کی اولاد کی تعظیم میں اور کہا کہا ہے تو نے کہ تو نہیں جانتا؟ ان کنت لا تعرفہ فانا عارفہ، تو نہیں جانتا تو میں تجھے پہچان کراؤں، میں تو جانتا ہوں. ان کنت لا تعرفہ فانا عارفہ ھذا ابن رسول اللہ ان کنت جاہل، یہ حضور کی آل اولاد ہے، جس سے تو واقف نہ ہو تو نہ ہو، دنیا تو ساری واقف ہے. اور پھر فرمایا کیا کہا کہ تو نہیں جانتا اس کو؟ کھڑا کہاں ہے؟
بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے میں اس کو نہیں جانتا. البیت یعرفہ والحل والحرم ھذا ابن فاطمہ ھذا ابن فاطمہ واسد اللہ والدہ. فرمایا جس گھر کا حج کرنے آیا کھڑا ہے خدا کا یہ گھر بھی جانتا ہے کہ یہ زین العابدین ہے. کعبہ شریف جانتا ہے, بیت اللہ جانتا ہے کہ یہ نبی کے نواسے ہے. والحل والحرم جیسا حرم میں کھڑا ہے یہ حرم جانتا ہے کہ یہ امام زین العابدین ہے. ھذا ابن فاطمہ واسد اللہ والد. تو کہتا ہے میں نہیں جانتا, یہ فاطمہ کے لخت جگر ہے اور جنہیں خدا کا شیر کہا جاتا ہے وہ ان کے دادا ہیں. کیسے کہا کہ تو اس کو نہیں جانتا؟ ہشام بن عبد الملک نے وہاں سے چھپنے میں عافیت سمجھی اور چلا گیا. حضرت امام زین العابدین یہ ہیں, کیا تعارف کروائیں بھلا؟ جنہیں بیت اللہ جانتا ہو, جنہیں حرم جانتا ہو, بھلا ہم کیا ان کا تعارف کروائیں؟ کان یصلی فی الیوم واللیلہ 1000 رکعات حتی مات. زندگی کی مصروفیات کیا تھیں کہ 24 گھنٹوں کے اندر, ایک دن ایک رات میں 24 گھنٹوں کے اندر نماز پنجگانہ سے ہٹ کے کبھی پوری زندگی میں ایک رات کے لیے جو عبادت قضا نہیں ہوئی وہ 1000 رکعت نوافل کی عبادت تھی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. رب سے جو تعلق قائم کیا جاتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ پوری زندگی میں حتی ماتا, وفات تک, آخری سانس تک جو عبادت قضا نہیں کی وہ دن رات میں 1000 رکعت نوافل تھے. اس لیے سجاد کہا جاتا ہے کہ جو سجدے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ادا کیے ہیں وہ شاید ہی کوئی کرے گا. اور وہ جو دوسری بات میں نے کی کہ میرے سے اگر کوئی پوچھے کہ اسلام کی تشریح 2 لفظوں میں, نمبر 1 عبادت, نمبر 2 خدمت. خدمت خلق کیسی تھی؟ یہ جو سخی گھرانہ کہا جاتا ہے نا, اور ہم محب ہیں اس گھرانے کے, ہم عشق کا اظہار کرتے ہیں اس گھرانے سے. مجھے بتائیں گنجائش بھی ہو, وسعت بھی ہو, کچھ خرچ کرنے سے کوئی پریشانی بھی نہ آتی ہو, کوئی گھریلو بجٹ, کوئی راشن پانی, کوئی ضروریات, کوئی اہل و عیال کے نان نفقے, ان میں کوئی فرق بھی نہ آتا ہو, پھر بھی ہم سائے بھوکے سو جائیں, پھر بھی رشتہ دار تڑپ رہے ہوں, اور پھر ہم خود کو اس گھرانے سے وابستہ سمجھیں. تو اس گھرانے کی مثال کیا ہے ذرا سنیں. فلما ماتا وجدوہ یعول 100 اہل بیت من المدینہ. یہ راز ساری زندگی راز رہا, بڑی اہم بات ہے. 10 روپے دیتے ہیں, دل ہوتا ہے 10 بندے تو سنیں کہ ہم نے اللہ کی راہ میں کتنے پیسے دے دیے ہیں. مربے اللہ نے دیے, 4 مرلے کیا دیے کہ پوری دنیا کو سنا رہے ہیں کہ 4 مرلے میں نے مسجد کو دیے. آپ جانیں اور آپ کی نیت جانیں اور آپ کا رب جانے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ نیکیوں کو چھپایا بھی تو جاتا ہے, ریاکاری سے خود کو بچایا بھی تو جاتا ہے. ساری عمر راز رہا حضرت امام زین العابدین کا. جب فوت ہوئے تو پتہ چلا مدینہ شریف کے 100 گھر ایسے تھے جن کی کفالت اور ذمہ داری امام زین العابدین اٹھایا کرتے تھے. کتنے؟ 100 اہل بیت من المدینہ. مدینہ شریف میں 100 گھر ایسے تھے جن کا راشن پانی امام زین العابدین کے ذمہ تھا. مزے کی بات یہ ہے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ رات کے اندھیروں میں راشن پانی کے تھیلے رکھ کر کون جاتا ہے. صبح ان کو آنکھ کھلتی تھی کیونکہ گھروں کے اندر ان کا سامان موجود ہوتا تھا, ان کو خود کو نہیں پتہ ہوتا. یہ راز کھلا کیسے ہے؟ یہ راز اس وقت کھلا جب غسل دینے والوں نے غسل دیا. فجعلوا ينظرون الى آثار سواد بظهري. غسل دینے والوں نے غسل دیا تو دیکھا بدن سارا نورانی ہے, آخر کندھوں کے اوپر اور کمر کے اوپر کالے نشان کس چیز کے. خادم خاص کو بلایا, فرمایا اگر معلوم ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا. آپ خلوت میں جلوت میں حضرت کے ساتھ ہوتے تھے, آپ بتائیے کہ پورے بدن پر نشان نہیں ہے. یہ وزن اٹھانے کے جو نشان ہوتے ہیں, داغ دھبے ہوتے ہیں, یہ بلیک نشان کس چیز کے ہیں؟ انہوں نے کہا زندگی میں اجازت نہیں تھی اس راز سے پردہ اٹھانے کی, یہ غسل کے وقت راز نے خود اپنے آپ سے پردہ اٹھایا ہے. فرمایا رات جب ڈھل جاتی تھی کان یحمل جرب الدقیق علی ظہرہ. حضرت آٹے کے, دیگر ضروریات زندگی کے ساز و سامان کے, راشن پانی کے تھیلے خود اپنے گھر سے اٹھاتے تھے, اور میں کہتا رہتا تھا بات نہیں مانتے تھے. اپنی کمر پہ اپنے کندھوں پہ رکھ کر مدینہ شریف کی گلیاں گھوم گھوم کر مختلف گھروں میں ڈال آتے تھے. یہ نشان اس وزن کے ہیں, اس سامان اٹھانے کے ہیں. یہ امام زین العابدین جو حضرت امام حسین کے صاحبزادے ہیں, جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں, یہ میں ان کی بات آپ سے کر رہا ہوں. تو یہ تھی ان کی زندگی. عشق محبت حضور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے, آپ کے اصحاب سے, آپ کی اولاد سے, یہ ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور میں نے تو گزشتہ خطبے میں بھی یہی زور دیا کہ اپنی اولاد کو بھی سکھائیں, اس گھرانے کے متعلق بتائیں. لیکن محبت اور عشق کا اظہار کردار سے بھی ہوتا ہے. کردار ایسا ہو کہ رب سے جو تعلق ہے, وابستگی ہے, اس میں اخلاص ایسا ہو کہ اس میں بھی کوئی کمی کمزوری نہ ہو.
اور جس معاشرے میں رہ رہے ہیں مخلوق خدا کی ضروریات کو پورا کرنے والے اپنی حیثیت کے مطابق اگر ہم بن جائیں تو اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی نہیں ہے۔ یہ اہل بیت کی زندگیوں کا بڑا سبق ہے۔